السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں سورہ انعام کی آیتوں کی ہم آپ کے سامنے تشریح کر رہے تھے۔ آج الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، انشاءاللہ اسی کے بارے میں کچھ اب باتیں اپنے بیان کر کے انشاءاللہ اور کچھ باتیں انشاءاللہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ، وہ جو آیت ہے اس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ معزز حاضرین، ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ مفتی مملکہ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ حفظہ اللہ نے جو ہے تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے عرفے کا خطبہ دیا تھا، اور عرفے کے خطبے میں ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے امن کی قسمیں بتائی تھیں کہ ایک ہوتا ہے الامن العقدی، یعنی عقیدے کی وجہ سے پیدا ہونے والا امن۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تو اس موضوع پر بعض علماء نے جو ہے ماشاءاللہ تبصرہ کیا ہے، اور یمفل کے رسالے بھی ہیں۔ ایک رسالہ ہے تحقیق الامن العقدی والفکری ضرورت شرعیت واجتماعیت، کہتے ہیں کہ عقیدے کا امن بھی چاہیے، فکری امن بھی چاہیے، یہ شرعی اور اجتماعی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سعید بن سالم الدرم کی حفظہ اللہ نے جو اس پر جو ہے یہ پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے اگر وہ صحیح ہو اور ہر طرح کے شرک سے بندہ اگر جو ہے مکمل طور پر ہر طرح کے ظلم سے اور شرک سے مکمل طور پر جو ہے پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی امن دیتا ہے اور آخرت بھی جو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں میں عقیدے کا امن ہے ہی نہیں۔ عقیدے کا امن کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ شرک سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات وغیرہ ہے اس میں گڑبڑ نہ کرے، یہ سب جو ہے عقیدے کے امن سے جو ہے مکمل تو متاثر کرتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود علماء کے اندر بھی توحید اسماء و صفات میں جو ہے غلطیاں بہت ہیں۔ لہٰذا الامن کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی توحید خالص ہے، توحید کامل ہے، تو اللہ نے جیسے نبیوں کو ہر طرح کے امن کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ تعالی ہم کو بھی ہر طرح کے ظلم اور جو ہے شرک سے، معصیت سے، فساد سے بچے رہیں گے تو اللہ دنیا کو امن سے بھر دے گا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مجددین آئے، جیسے شبلی نعمان نے کتاب لکھی ہے، یہ حنفی مذہب کے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تجدید کے بارے میں کہ دنیا میں مجدد کون ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ مجدد پہلا کون ہے، امام شافعی ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ان تجدیدی کارناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد بالسیف، جہاد باللسان، یہ سب ہے، لیکن تجدیدی کارناموں میں مجددین کی، چاہے عرب میں ہو یا عجم میں ہو، کہیں بھی مجددین اٹھے ہیں، تو ان مجددین نے کیا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام یہ دیا ہے کہ انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جہاد بالسیف بھی کیا، جہاد بالقلم بھی کیا، اور اسی طریقے سے جہاد بالسیف بھی کیا۔ لیکن یہ سب کیوں کیا؟ یہ توحید کا پرچار کرنے اور دعوت کی راہوں میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ماشاءاللہ قلم سے بھی جہاد کیا، یعنی جن لوگوں نے عقیدہ توحید میں خلل ڈالے اور اس میں رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، ابن تیمیہ نے، ابن القیم وغیرہ نے کیا کیا؟ گمراہ فرقوں پر جو ہے تیر جو ہے مکمل طور پر تیر بن کے برسے اور ان کو جو ہے مسکت مکمل طور پر جواب دیا۔ لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجدیدی کارناموں میں جو سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ ہے وہ عقیدے کا امن ہے، انہوں نے جو دنیا کو دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماضی قریب میں 200 سال پہلے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجدید، جو مجدد کہلائے، شیخ الاسلام کہلائے، ان کا جو اہم کارنامہ تھا وہ کارنامہ بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لہٰذا انہوں نے جزیرۃ العرب کو شرک سے مٹایا اور ویسے آئینے کی طرح بنا دیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر کے زمانے میں جیسے جزیرۃ العرب تھا ویسے شرک سے مکمل طور پاک کر رکھ دیا۔ وہاں کسی بھی مذہبی عبادت گاہیں نہیں مل سکتی، اور مذہبی غیر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہاں کیا نہیں ہے، وہاں اجازت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں توحید کا جھنڈا بلند ہے وہاں امن ہے،
اسی لیے اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم، اللہ کے نبی کیا نہیں دیکھتے کفار، یہ حرم ہے، توحید کا مرکز ہے، امن کا مرکز ہے۔ ایک وقت ایسا تھا بیت نبوی سے پہلے حجاج کو لوٹ لیا جاتا، يتخطف الناس من حولهم، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے نتیجے میں ایسا امن دیا، اس امن کا مزہ چکھا مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی۔ اللہ نے کہا لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بھوک کو کھانے، بھوک جو تھی اس کو کھانا دیا، اور جو ننگے تھے کپڑے پہنایا، اور بعثت محمدی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جزیرۃ العرب میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں امن کا بول بالا کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ عقیدہ توحید میں جتنا پرفیکٹ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا۔ معزز حاضرین، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کے اندر جہاں توحید کا امن نہیں ہے، بعض لوگ توحید اسماء و صفات میں گڑبڑ کرتے ہیں، بعض لوگ عقیدے میں گڑبڑ کرتے ہیں، لہذا جب ان کو عقیدے کا امن حاصل نہیں ہے تو مطلب یہ کہ فکری امن بھی حاصل نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے استوا العرش کا معنی کیا کیا، معتزلہ نے کہا استولا، اس کا معنی غالب ہونے کا معنی ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ استوا کا معنی جلوہ افروز ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، اگر ان عقیدے توحید کا امن حاصل ہوتا نا، فکری امن بھی حاصل ہوتا، تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کے امن کو، فکری امن کو آخر بہت جوریدہ امن کا ساتھی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے لازم ملزوم ہیں۔ لہذا آج ہمیں اپنے اندر عقیدے کا امن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کے شرک سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے مکمل پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء وتلک حجتنا، یہ ہماری دلیلیں ہیں، آتیناہا، جو ہم نے ان کو دی تھی، جو ہم نے یہ دلائل ہم نے ابراہیم کو دیے تھے ان کے قوم کے مد مقابل میں۔ تو یہ حجتن سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وتلک حجتنا کہہ کر اس سے پہلے کہا ابراہیم نے وکیف اخاف ما اشرکتم، اے میری قوم کے لوگوں، شرک تو تم کر رہے ہو، مجھے کیوں ڈر ہے؟ اور کہا ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اللہ سے شرک کر رہے ہو، یہ شرک کی تباہ کاری اور اس کی جو ہے انجام سے تم بے خبر ہو اور تمہیں ڈر نہیں ہے، یہ آیت مراد ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، دیکھیے بہت جامع قول ہے یہ تعدیر مفسرین کے مد مقابل میں، حجتن سے مراد، اس سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جن کی بنیاد پر ابراہیم نے اپنے قوم کے سامنے عقید توحید کو سمجھایا تھا۔ انہوں نے چاند، سورج، ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتے، میرا رب تو وہ ہے، انی وجہت وجہی للذی، تو ابراہیم نے یہاں اپنی قوم کو سمجھا یہ رب نہیں ہو سکتے، وہاں کہا کہ میرا جو رب ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ تو ابراہیم نے جن جن دلائل اور جو ہے براہین، دلائل اور براہین کو بنیاد بنا کر اپنی قوم کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے جن جن دلیلوں کا جن جن دلیلوں کا سہارا لیا نا، اسی دلائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجتن کہا ہے۔ اور حاضرین، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حجتنا سے مراد یہ آیت ہے کہ جس نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لے آئے اور جو ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے جو ہے ایمان کو شرک سے گدلا نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں امن اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ معزز حاضرین، بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ حجتن سے مراد ابراہیم کی قوم نے تم ہمارے معبودوں گالی دیتے ہو، تو ابراہیم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے معبودان باطلہ سے ذرہ برابر بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم حکمت سے کام کریں گے۔ معزز حاضرین، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دلیل دی، ابراہیم کو اللہ نے دلیلیں دی، اس کے صحیح ہونے کے لیے کہنا کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ابن القیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دلائل کی دولت سے مالا مال فرمایا، ان دلائل اور براہین کے صحیح ہونے کے لیے بات کہنا کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہیں۔ اور ابراہیم نے کیا کیا، جب دلیلیں ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام دلائل کو اپنے قوم کے سامنے بڑے حکمت سے رکھا۔ محاسن التأویل، علامہ قاسمی رحمہ اللہ کی تفسیر، اس تفسیر میں کیا لکھا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہمارے دلیلیں ہیں، کیا کہا
لا युमकिन नक़्दुहा, कहा कि इन दलाइल का मुकाबला करना किसी के अंदर जो है उसका दम नहीं है। लिहाजा आप देखेंगे, अगर हम आज दुनिया वालों के सामने ये कहें अल्लाह एक है और उसकी दलीलें हम कुरान से, हदीस से, दलील फितरत से सब दें, तो इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला के तौहीद को साबित करने के लिए जितने दलाइल हम दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी मज़हब का मानने वाला इन दलाइल का तोड़ नहीं कर सकता। फिर हम दोबारा कहते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में हम सब की जान है, कि अगर हम तौहीद के दलाइल को कुरान से, हदीस से, दलील फितरत से लोगों के सामने पेश करें, तो दुनिया के किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा दलाइल को तोड़ नहीं सकता। लिहाज़ा हज़रत इब्राहीम ने जो भी दलीलें आप बताई, ये जो है कैसे जो है वो नमरूद जो है लाजवाब हुआ, कहा फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया, तो उनको जो है तौहीद का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। जिसे कहा हुज्जतुना, इनको दलाइल को तोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। तो क्या किया? इब्राहीम की कौम मुकाबला नहीं कर सकी हज़रत इब्राहीम के दलाइल, तो क्या किया उन्होंने? हर्रिक़ू वंसुरू आलिहतकुम कहकर लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने जो है इसमें आग में डालने का मुकम्मल और प्रोग्राम बनाया। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला के कलाम में तौहीद के दलाइल में जो क़ुव्वत है, उन क़ुव्वत को हम दुनिया वालों के सामने पेश करें। और मालूम होता है ये तजरीबात से, किसी भी गैर मुस्लिम के सामने जाकर सूरह इखलास तजवीद से अच्छे अंदाज से पढ़े, समझ जाओ ये सूरह इखलास तौहीद का इतना वाज़ेह पैगाम है, गैर मुस्लिम के दिल में तीर बनकर दाखिल होगा और उसको रोने पर माशाअल्लाह मजबूर कर देगा। तो मालूम ये हुआ कि तौहीद के दलाइल से टकराना बहुत मुश्किल है। और आप याद रखें, आज दुनिया में, ये बात हम आपको बताते हैं, आज दुनिया में हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आज हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो इल्म का हथियार है। और अल्लाह ताला ने हमको जो बरतरी दी है, वो इल्म की बरतरी दी है, दलाइल की कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है। लिहाजा ये तौहीद के दलाइल को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। लिहाजा आप देखेंगे कितने मर्तबा दुनिया में मुसलमानों का गैर मुस्लिमों का मुकम्मल तौर पर जो है मुनाज़रा हुआ, मुकाबला हुआ, मुबाहला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर मौके पर कामयाब हुए। अल्लाह फरमाता है, क़ासिमी रहिमहुल्लाह भी कहते हैं, आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिह, क्या मतलब है? अरशदना इलैहा, अल्लाह ताला ने इब्राहीम को उन अक़ीदे तौहीद के दलाइल की तरफ रहनुमाई फरमाई। व अल्लमनाहा इय्याहा, और ये दलाइल अल्लाह ने इब्राहीम को सिखाए, बिला वासिततिन मिनहुम, बगैर वास्ते के। और अला कौमिही कहकर अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि हम हज़रत इब्राहीम के साथ थे। जब उन्होंने नमरूद से मुकाबला किया, अपनी कौम को समझाया, तो अल्लाह तबारक व तआला की मईयत खासा मुकम्मल तौर पर हर नबी को हासिल रही। और अल्लाह ने आगे कहा, इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है, इल्म वाला है। यहाँ क्यों ऐसे बताया गया? ये बताया गया कि हज़रत इब्राहीम की जो दावत हिकमत से थी ना, ये हिकमत हज़रत इब्राहीम के अंदर जो पैदा हुई असल रब्बे हकीम की तरफ से दी हुई थी। और हज़रत इब्राहीम ने दलाइल की बुनियाद पर बात करके लोगों को जो समझाया ना, वो भी मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हुआ। लिहाज़ा मालूम ये हुआ, आज भी दुनिया में अगर हम मज़हब इस्लाम को अच्छे दलाइल के साथ उसकी खूबियत पेश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमको दुनिया में गालिब करके रहेगा। अल्लाह ने ये वादा कहीं फरमाया, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, एक जगह मुशरिकून कहा और एक जगह कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमि नरफ़अु दरजातिम मन नशा। अल्लाह ताला ने नरफ़अु दरजातिम मन नशा कहकर ये बताया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ऊँचा उठाया। वो दलाइल की वजह से भी मुकम्मल तौर पर क्या हुए? बुलंद हुए। और हाज़िरीन, हम हिंदुस्तान में जो है अक़लियत में तक़रीबन हमारी आबादी 14% है। अब देखें, हज़रत इब्राहीम भी इसी तरह अक़लियत में थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अक़लियत में थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के में अक़लियत में थे। लिहाज़ा क्या मालूम हुआ है, ज़माने दुनिया में हमेशा हक़ परस्त ज़्यादा रहे हैं, बातिल परस्त ज़्यादा रहे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, व इन तुति' अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम कहकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है, ऐ पैगंबर इस्लाम, आप मक्की दौर में ही ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे अपने ज़माने में आज़माइशों का सामना करना पड़ा,
انہوں نے حکمت سے دعوت توحید کا کام کیا، آپ بھی جو ہے حکمت دعوت آپ بھی جو ہے دعوت حکمت سے کیجیے۔ اور علیم کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ابراہیم کے زمانے کے حالات سے پوری طرح واقف تھا، اے پیغمبر اسلام اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات سے بھی مکمل طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے واقف ہے حالات سے۔ جب تم توحید کو اپنے گلے سے لگاؤ گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا انشاءاللہ۔ نرفع درجات من نشاء کا جو یہ ہے وہ جو ہے کل جو ہے ہم آپ کے سامنے آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے عقید توحید کے مضبوط دلائل کو لے کر بڑی حکمت سے قوم کے سامنے سمجھایا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے برادران وطن تک عقید توحید کو پہنچانے اور آپ مسلمانوں کے درمیان بھی عقائد کی اصلاح کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔